جی حضور والا، میں نے آپ کی ویڈیو کیسٹ دیکھی تھی، ایک میرے دوست ہیں وہ احمدی ہیں، انہوں نے مجھے دکھائی تھی، تو جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے یہ کہا ہے؟ ہاں جی، آپ نے یہ فرمایا تھا، میں نے اور دلائل دیے ہاں ہوں جی گے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی طبعی عمر 950 سال نہیں ہے بلکہ ان کی شرعی عمر 950 سال ہے، فرمائی آپ نے۔ مگر دلیل دی کوئی نہیں قرآن سے؟ نہیں جی، اچھا جی، جبکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ایک زیر زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر حضرت نوح کی عمر 950 سال تھی تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہ ہوئی جو کہ ان کے 900 سال بعد وجود میں آئے؟ اور اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم آپس میں ملے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مورخ کی بات پر ایمان لائیں جبکہ ہمارا قرآن پاک ہمیں کیا نہیں، کہتا ہے؟ قرآن پاک کا جو حوالہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تشریف رکھیں۔ قرآن پاک نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں بہت ہی دلچسپ۔ ایک یہ کہ حضرت نوح کی عمر 550 سال، 950 سال، جو بائبل میں بھی مذکور ہے۔ بائبل میں جتنے دوسرے انبیاء کی لمبی عمریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک کو بھی خدا تعالیٰ نے نہیں چنا، اس کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت نوح کا ذکر فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم کے متعلق کہ وہ نوح کے شیعہ میں سے تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے پیروکار تھے اور آپ کو ماننے والے تھے۔ اب یہ جو یہ نقطہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یا کچھ اور مطلب ہے؟ قرآن کریم اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کرتا، مورخ کی بات نہیں ہے، وہاں میں نے مورخ کا لفظ نہیں بولا، میں کتب سماوی کا حوالہ دیا تھا، بائبل کا حوالہ دیا تھا، قرآن کا حوالہ دیا تھا کہ نہ بائبل اس بات میں کچھ بیان کرتی ہے، نہ قرآن اشارتاً بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح کا یا کسی اور پرانے نبی کا وجود تھا۔ اب ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ 950 سال عمر تھی، دوسری طرف کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے متبعین میں سے تھے، اور تیسری طرف اشارتاً بھی ان کے وجود کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر 950 سال عمر تھی تو حضرت ابراہیم جب 60 سال کے تھے تب حضرت نوح کو فوت ہوئے ہیں، سمجھے ہیں آپ؟ اور حضرت ابراہیم کے ذکر میں تو یہ ملتا ہے کہ صرف مشرک ہی مشرک رہ گئے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں۔ اور حضرت نوح کے متعلق کیا یہ بھی پھر تسلیم کریں گے کہ حضرت نوح آئے اور اس کے بعد بے شمار انبیاء آئے، اور آخری نتیجہ جو انہوں نے اپنی اصلاح کا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ابراہیم ہی تھا جو قبول کر گیا، باقی سارے مشرک ہو چکے تھے، اور مشرک بھی ایسے ہوئے کہ حضرت نوح ان کو چھوڑ کے غائب ہو گئے کہیں، اور ابراہیم کو اکیلے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ باتیں ہیں جو قرآنی بیان سے قطعی طور پر ثابت ہیں، اور یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ قرآن میں تضاد ہو۔ میں جب عقل کا حوالہ دیتا ہوں تو ان قرآنی آیات کے حوالے سے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کا اس زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا، اور ان باتوں میں تضاد ہے یا کوئی اور حل ہے؟ ہمارے نزدیک قرآن میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے قطعی طور پر عمر کا حوالے سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی شریعت جس عرصے تک آپ ان لوگوں میں رہے بحیثیت شریعت کے، یہ عمر ہے، اور اس عمر کے حوالے سے ہم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تا قیامت مانتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا آپ کو زندہ نبی قرار دیا ہے جو اب بھی ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو وہاں ظاہر بات ہے کہ جسمانی زندگی مراد ہی نہیں ہے، روحانی زندگی اور امر کا دور، کہاں تک آپ کا امر جاری رہے گا،
اس پہلو سے اس استنباط کے نتیجے میں نے حضرت نوح کی عمر کے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ آپ کی جسمانی عمر نہیں، آپ کی روحانی عمر ہے، آپ کی شریعت کی عمر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس شریعت پر پیدا ہوئے، ایک عرصے تک اسی شریعت کے تابع رہے، پھر خدا نے خود آپ کو صاحب شریعت نبی بنا دیا، اور جب بنا دیا تو نوح کی عمر ختم ہو گئی۔ پھر نوح شرعی لحاظ سے زندہ نہیں رہے، یا نہیں، ان کا دور ختم اور ابراہیم کا دور شروع ہو گیا۔ یہ استنباط ہے، سمجھ گئے؟ جی اللہ تو آیت یہ ہے ان من شیعتہ لابراہیم، حضرت نوح کے ذکر کے بعد الصافات آیت 84 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح کا ذکر اس سے پہلے گزرا ہے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا۔ یہ لفظ شیعان علی جو ہے نا، یہی لفظ ہے جو وہاں استعمال ہوا ہے، یعنی متبعین۔ لفظ شیعہ اب رفتہ رفتہ حضرت علی کے حوالے سے الگ ہو گیا ہے، مگر آغاز اس کا اسی طرح ہوا تھا کہ یہ شیعان علی ہیں، علی کے متبعین ہیں، باقی خلفاء کے نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا متبع قرار دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے اس وقت تک آپ کی شریعت زندہ تھی، اور ابھی پورے 950 سال نہیں ہوئے تھے۔ حضرت نوح کی زندگی کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ میرا صرف کہنے کا صرف یہ مقصد تھا جی، کہ اللہ پاک اور قرآن پاک ایک یقین کی بات ہے، ایک مکمل یقین ہے ہمیں جو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کامل یقین ہے، کامل یقین ہے۔ میرا صرف یہ مطلب تھا کہ ہم اپنی عقل یا تعویل سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسے حضور مگر نے فرمایا ہے۔ استنباط کر سکتے ہیں۔ استنباط کا حکم ہے۔ اب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس جی ہیں۔ بالکل۔ اگر میں یہ کہوں کہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا تن ڈھانکنا چاہیے، بدن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے لباس، اندرونی رازوں سے واقف ہوتا ہے، اس کو شہرت نہیں دینی چاہیے، تو کوئی کہے کہ لباس لکھا ہوا ہے آپ آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو درست بات نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کوئی ہل اٹھا کے چل پڑے کہ میں ہل چلا دوں کہ عورتوں پر، تو جائز ہوگا؟ کوئی کہے گا نہیں یہ تو درست نہیں، کیوں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، میں کیوں مضمون آگے پیچھے کروں؟ قرآن کریم کے مضمون سمجھنے کی کوشش کرنا خود قرآن کے تابع ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ متشابہات ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا مفہوم پوری طرح ہر شخص کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے، کچھ محکمات ہیں۔ محکمات کی کتابیں متشابہات کو سمجھو، اور یہ علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جن کو خدا نے یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے اور جن کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جو خدا سے رہنمائی پاتے ہیں، اس سے فیض پا کر قرآن کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اسی حکم کے تابع یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا 950 سال والی، یہ باقی آیات کے مقابلے پر متشابہ بن جاتی ہے، ورنہ قرآن میں تضاد دکھائی دے گا، اس وجہ سے مجبوری ہے۔ ورنہ یہ دشمن یہ کہے گا کہ عجیب کتاب ہے، ایک طرف کہتی ہے کہ حضرت نوح 950 سال تک زندہ رہے، دوسری طرف ابراہیم کے ذکر میں سب کو غیر مومن قرار دے دیتی ہے، اور حضرت نوح بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ وہ مومن نہیں رہے تھے، اکیلے ابراہیم کس طرح دنیا میں مومن ہو گئے؟ یہ مسئلہ ہے جو قرآن میں تضاد دکھاتا ہے۔ اس واسطے قرآن کے ہر خادم کا فرض ہے کہ اس تضاد کو دور کر کے دکھائے، اور تضاد دور کرنے کی کوشش کرنا اور اصل فہم کو ظاہر کرنا قرآنی معنی کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تائید ہے۔ یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفن العدا برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا